پورے عالم اسلام کے لیے یہ صورتحال ایک زبردست لمحہ فکریہ بلکہ سخت باعث شرم امر ہے کہ شام کے مسلمانوں سے ان کا گھر بار، امن و سکون اور روزگار کے بعد اب متاع ایمان بھی چھینا جا رہا ہے اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمان بے حسی کا نشان بنے یہ سارا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں۔ شاہد یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ زمین کے اندر کا حصہ تمہارے لیے زمین کے اوپر کے حصے سے بہتر ہوگا، کیونکہ ایک عالمی جریدے کی رپورٹ میں شام میں عالمی جنگ کے شکار مسلمانوں کو عیسائی مشنری اداروں کی جانب سے امداد کے نام پر عیسائی بنائے جانے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ دی ٹیلی گراف نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ شام میں بحران پیدا ہو جانے کے بعد سے پڑوسی ملک لبنان میں جہاں عیسائیوں کی کافی بڑی آبادی ہے، اچانک عیسائی مشنری ملک کے طول و عرض میں نمودار ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ان گرجا گھروں کے زیر اہتمام چلنے والے اداروں میں پناہ کی تلاش میں آنے والے شامی مہاجرین کو اس شرط پر کھانے پینے اور رہائش کی سہولت دی جاتی ہے کہ وہ عیسائی مذہب اختیار کر لیں۔ واضح رہے کہ لبنان میں 15 لاکھ سے زائد شامی مہاجرین رہائش پذیر ہیں جن کی مجبوری سے عیسائی مشنری ادارے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سے شامی مہاجرین کو یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں پناہ لینے کے لیے بھی مذہب ترک کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسی رپورٹ میں ایک شامی مہاجر خاتون کے حوالے سے یہاں تک انکشاف کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کو درخواست دینے کے لیے بھی خود کو عیسائی ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ رپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے مشرق وسطیٰ اور خلیج میں عیسائی افراد کے قبول اسلام کی خبریں عام ہوتی تھیں، جبکہ اب خطے میں یہ حالات ہیں کہ لوگوں کو عیسائی بننے پر مجبور کر کے آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ تمام عیسائی ممالک اور ان کے ادارے ان کوششوں میں شریک ہیں۔ اس سے اسلامی دنیا کے بعض حلقوں میں پائے جانے والے اس تاثر کو بھی تقویت ملتی ہے۔ شام کا بحران دراصل صلیبی مذہبی نظریے کے تحت پیدا کیا گیا ہے اور مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جبکہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے انتہا پسند اسلام دشمن شخص کے برسر اقتدار آ جانے اور اسلام مخالف اقدامات کے آغاز کے بعد سے مفکرین اس طرح کے تصورات کو حقیقت کا روپ دھارتے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حیرت اور افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں ہر طرف انسانی حقوق کے تحفظ اور بقا کا واویلا مچا ہوا ہے اور عالمی قوتیں انسانیت کی ہمدردی اور دردمندی کا ڈھنڈورا پیٹتے تھکتی نہیں ہیں۔ لاتعداد بین الاقوامی تنظیمیں اور سماجی ادارے اس عنوان کے تحت سرگرم عمل ہیں، لیکن عجب تماشا ہے کہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے شام کے مسلمانوں کے بنیادی انسانی حقوق سرعام غصب کیے جا رہے ہیں، انہیں بے گھر کرنے کے بعد ان کا مذہب تک چھینا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود خفیف سے خفیف آواز بھی ان کے حق میں عالمی سطح پر بلند نہیں ہو رہی۔ یقیناً عالمی نظام انصاف یہاں اندھے اور بہرے کا کردار ادا کرتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اسے اسلام اور مسلمانوں پر روا رکھے جانے والے مظالم و آلام دکھائی اور سنائی نہیں دیتے۔ یقیناً اقوام متحدہ جیسے ادارے کی جانب سے شام کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ میں دراصل اس ادارے کی افادیت اور وجود پر بڑا سوالیہ نشان ہے، جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ اگر کسی بھی مسلم ریاست میں غیر مسلم اقلیت کی بقا کا خدشہ اور واہمہ بھی ہو تو شور مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب تک من پسند نتائج برآمد نہیں کر لیے جاتے تب تک متعلقہ ملک سے عالمی طاقتوں کے پروردہ اداروں اور گماشتوں کی نگاہیں نہیں پھرتی ہیں۔ یقیناً یہ عالمی طاقتوں کا دورہ معیار بلکہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ پس اگر دنیا کو واقعتاً امن و سکون اور عافیت و سلامتی کی تلاش ہے تو اسے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی رویے اور متعصبانہ اقدامات سے اجتناب برتنا ہوگا اور سنجیدگی سے بلا تفریق پرامن بقائے باہم کے اصول پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف اگر مسلم حکمرانوں میں حمیت اسلامی کی کوئی رمق موجود ہے تو انہیں بھی شامی مسلمانوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنا ہوگا۔
اس کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اسلامی دنیا اس وقت صالح قیادت کی غیر موجودگی کی وجہ سے زبردست بحران سے دوچار ہے، لہٰذا وہ جب تک اپنے تمام تر داخلی اور فروعی اختلافات و تنازعات سے صرف نظر کر کے اجتماعی معاملات کو ترجیح نہیں دے گی، تب تک حالات میں بہتری اور تبدیلی کے آثار شاید ممکن نہ ہو سکیں۔ بس اس بنا پر دنیا بھر میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عالمی اداروں کی جانب دیکھنے کی بجائے از خود کو اجتماعی اور متفقہ قدم اٹھا ہی لیا جائے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔